اگر بچپن سے آپ عادت ڈال دیں آلٹرنیٹیوز کی کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ گڑیا چاہیے، بیٹی کہتی ہے، آپ کہیں گے بیٹا دیکھو یہ گڑیا ہے اور تمہارے پاس ایک اور چوائس بھی ہے کہ تم گڑیا ایک ہفتے کے بعد لے لو، آج میں تمہیں آئس کریم کھلا دیتی ہوں یا میں تمہیں یہ چیز دے دیتی ہوں، گڑیا ایک ہفتے کے بعد لو. گیو ہر آلٹرنیٹیوز ٹو میک چوائسز. جتنی زیادہ بچہ چوائسز بنائے گا اتنی لائف میں وہ چوائسز کریٹ کرے گا. یعنی کہ ریجیکشن بچے کو فوراً، ورنہ بچہ بھی زندگی کی اپارچونیٹیز کو ریجیکٹ کرے گا. یا تو آپ ریجیکٹ کریں گے یا آپ اس کو فوراً لا کے دے دیں گے، پیمپر کریں گے. چلیں اس کو آلٹرنیٹو دیں. اچھا، تو یہ ہے کہ اپنے بچے کو فوراً ریجیکٹ نہ کر دے کسی بات کو، اگر آپ اس کو ابھی ریجیکٹ کریں گے تو زندگی میں آنے والی اپارچونیٹیز کو وہ بھی اس طرح پروگرام ہو جائے گا کہ وہ ریجیکٹ کرتا رہے گا. ایک کالر نے بھی جو بات کی، میرے دل میں ایموشنل ویلیو زیادہ بڑھ گئی. تو ابو آئی لو یو اینڈ ممی آئی لو یو سو مچ ایز ویل. آئی ایم سوری میں نے کوئی نام نہیں لیا آپ کا اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کا، بٹ آئندہ کروں گی. مدرس ڈے کا شو تو آنے دے پھر کرتی ہوں میں. اچھا جی، ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. سونیا آپ کیسی ہیں؟ میں عروج ہوں، سونیا نہیں ہوں. میں عروج ہوں. ہاں ملے تھے ہم، مجھے یاد ہے. کہیں جی جی کہیں. اور ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، مجھے یہ بات کرنی تھی جی جی کہ آپ پیرنٹل اسکلز پہ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتی تھی کہ آپ ان پیرنٹس پہ بات کریں جو کہ سنگل پیرنٹس ہیں، ڈائیورسڈ ہیں یا سیپریٹڈ ہیں. اوکے گڈ. ابھی سے بات ان کا اپنے بچوں کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ اوکے ایکسلنٹ. کیونکہ بچوں کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، جو وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں کہ جی تمہارے، اگر بچہ جیسے میرا بچہ ہے وہ میرے ہسبینڈ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم سیپریٹ ہیں، لیکن وہ میرے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک کو عجیب و غریب قسم کی تصویریں دکھا رہے ہیں یا مجھے کریکٹرلیس شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچہ ابھی 11 سال کا ہے، تو انہیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ صرف مجھے تو ڈسکریس کر رہے ہیں، لیکن بچے کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، بہت برا اس کے مستقبل پہ کیا اثر پڑے گا. چلے ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، مجھے ڈسکریس کرنے کے لیے وہ بچے کو بھی ساتھ خراب کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں کس طرح اس چیز کو روک سکوں. مجھ سے وہ ملنے نہیں دے رہے، میرے ساتھ بات نہیں کروا رہے. میں نے اس وقت تک تقریباً سال ہو چکا ہے، میں نے جسٹ یہ سمجھا کہ شاید ان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے. اگر ان کو بچے سے پیار ہوتا تو مجھ سے ملنے سے نہ آپ نے ایک اور بات مجھے جب ملی تھی، آپ نے کہی تھی کہ بچے نے شاید آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے والد کو پتا چل گیا تھا، کوئی سین ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ کلیئر ود اٹ. ہاں جی، نہیں وہ کہتے تھے کہ اگر اس کو فون کرو اور اس مدر کو گالیاں دو. کس قسم کا باپ ہے؟ تو وہ بچہ جو ہے وہ بےچارا، جب میں وہاں بھی تھی تو بےچارے کو شیورنگ شروع ہو جاتی تھی، وہ مجھے نہیں کرنا چاہتا تھا گالی گلوچ. چلے تو میں نے لیگل کوئی نوٹس نہیں لیا، اس لیے کوئی لیگل ان کو نوٹس نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ بچہ کورٹ میں جانے سے گھبرائے گا. چلے ہم آپ کی بات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سنگل پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے، پرٹیکولرلی آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے. آپ ہم سے مل بھی چکی ہیں، تو واٹ یو کین ڈو، یو کین ای میل ہم اگین سو دیٹ یہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کر سکیں. اچھا دیکھیں، اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک تو آپ نے، ہم نے جب ریلیشن شپ کی بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کسی گھر کا رشتہ نہ چلتا ہو تو اٹس بیٹر کہ برے رشتے کو چلانے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو، ورنہ بچے پہ پھر بھی برا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر رشتہ ٹوٹ جائے اس پہ بچے پہ کیا اثر پڑتا ہے جانیں گے ہم اس بریک کے بعد. تو آپ کہیں مت جائیے گا، کوئی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کا، آپ کے گھر کا مسئلہ نہ ہو لیکن آپ کے آس پڑوس کے گھر کا مسئلہ ہو، تو یو کین ایبل ٹو ہیلپ دیم. سو اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور سوال ہم نے وہاں چھوڑی تھی، بات ہم نے اس سوال پہ چھوڑی تھی، سوری، کہ اگر مطلب کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، اگر خراب رشتہ ہو تو بھی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور اگر ٹوٹا ہوا رشتہ ہو تو کیا اثر ہوتا ہے؟ پہلے آپ خراب رشتے کا بتائیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان مسلسل جھگڑے ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی سملیرٹی نہیں ہے، سیم انٹرسٹ نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ سے بھی ٹسلز ہیں، تو بچے بیچ میں سینڈوچ ہو جاتے ہیں. ماں کی طرف دیکھتے ہیں، باپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کس کی سائڈ لیں. ایونچولی ڈیفینیٹلی ماں کی طرف جاتے ہیں بچے، ایونچولی. مگر ہوتا یہ ہے کہ بچے جھگڑے، یہ وہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اپنی زندگی میں جب وہ پیرنٹس بنتے ہیں، دے ہیو دا سیم ایشو ان دیئر ریلیشن شپ، ان کے ہسبینڈ وائف کے ساتھ سیم ہوتا ہے، بیکاز دے ہیو لرنڈ اٹ. اب اگر ایک رشتہ نہیں نبھ سکتا، آئیڈیلی تو نبھائیں، کوشش محنت کریں، کر کے پوری سیکریفائس دے کے.
نہیں سکتا تو یاد رکھیں کہ ایسے رشتے کو نبھانے سے آپ اپنے بچے کو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انیشلی میں تو چاہتا ہوں کہ پہلی ایئر شادی کے، فرسٹ ایئر شادی کے، بفور یو ہیو اے بیبی، آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، جان لیں، ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے. اس کے بعد گو فار پلاننگ کہ جی فیملی پلاننگ بعد میں کریں کہ فیملی پلان کریں. نا دوسری چیز بھی کہ اگر الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب الگ ہو جاتے ہیں تو جس کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جو دوسرا اس کا پارٹنر ہے جو اس سے الگ ہو گیا، طلاق لے لیا، خلا لے لیا، اس کو بدنام کرے، اس کو تنگ کرے، اس کو ٹارچر کرے. اس کے لیے وہ ٹول استعمال جو کرتا ہے وہ بچوں کو. یعنی کیسی عجیب سی بات ہے، ماں ہو یا باپ ہو، کئی جگہ ماں ہوتی ہے، ان کے انسٹنس میں ان کا ہسبینڈ ہے، باپ ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو استعمال کرتے ہو اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو، ایکس شوہر کو یا ایکس بیوی کو تکلیف دینے میں، تو یہ خدا را یہ تو سوچو کہ جس کو یوز کر رہے ہو اس کو ڈیمیج کر رہے ہو. مطلب آپ کے پاس ایک کیل ہے، اگر آپ کیل دیوار میں ٹھوکو گے سوراخ کرنے کے لیے تو کیل کو بھی تو چوٹ لگتی ہے. آپ کا بچہ ڈیمیج ہو رہا ہے، آپ کے بچے کے ذہن ڈیمیج ہو رہا ہے. اور یہ انتقام ہوتا ہے، کئی دفعہ انسان خود غرض ہوتا ہے، کئی دفعہ انسیکیورٹی ہوتی ہے، عزت نفس خود مجروح ہوتی ہے، کمپلیکسڈ ہوتا ہے ہسبینڈ یا وائف. جب اکثر دیکھا گیا کمپلیکس جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ ہتھیار یوز کرتے ہیں، بچوں کو ہتھیار بنا کے یوز کرتے ہیں. ٹھیک. اب ان کا پرسنل کیس تو بڑا مسئلہ ہے، مگر ایک ان کو ایڈوائز دیتا ہوں، شی شوڈ امیڈیٹلی ٹرائی ٹو ٹیک دی ہیلپ آف دا لا. شی شوڈ گو کورٹ میں جائے. بچہ ویسے ہی ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ بچے کو باپ کہتا ہے کہ تم ماں کو فون کر کے گالیاں دو. بچے کے ذہن میں ماں کا امیج خراب کر رہا ہے. کوشش کریں، ماشاءاللہ ایسے لائرز ہیں پاکستان میں، بڑے ہیلپ فل بھی ہیں، اس کیس کو لڑے اور اس چیز کو ثابت کر دے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ کیس کر دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے، تو باقاعدہ کورٹ آرڈر کرتی ہے، سائیکالوجسٹ سائیکو انالیسس کرتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے کہ تشدد پسند ہے، اذیت پسند ہے، تو ڈیفینیٹلی کورٹ جو ہے وہ بچے کو ماں کے پاس دے. ڈیفینیٹلی کورٹ. اگر آپ کا صرف پرسائز کا مسئلہ دیکھا جائے تو آپ پلیز لا کی ہیلپ لیں کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ دوسرے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سنگل پیرنٹ ہیں تو آپ اگر اپنے بچے کو ایز اے ہتھیار یوز کریں تو کل یہی ہتھیار آپ کو بھی مار سکتا ہے. تو اس بات کا دھیان رکھیں. آپ کا بچہ بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. آپ کی وائف کا بھی اتنا حق ہے اگر سنگل پیرنٹ ہے جتنا آپ کے اپنے بچے پہ اپنا حق ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، بچہ امیچور ہوتا ہے اور آپ گھر میں لڑ ہوتے ہیں امیچورٹی کی طرح، امیچورٹی سے، تو آپ کا بچہ امیچورٹی ہی سیکھتا ہے. تو میچور لوگوں کی طرح بہیو کیا کریں کیونکہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سیما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. جی میں نے پچھلا جو آپ کا پروگرام تھا اس میں کال کر رہی تھی تو میرا ہاف کوشچن تھا. وہ ایک جو میرا مسئلہ ہے وہ دوسرا یہ تھا کہ ڈپریشن ہوتا تھا مجھے اور اس میں میں نے اپنے بچے کو بہت زیادہ مارا بھی تھا. تو اب جو ہے وہ جو بڑا ہو رہا ہے تو اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اب میں اس کو وہ کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب یہ غلطی تو ہو چکی تو اب میں کیا کروں. کیا سائڈ افیکٹس ہیں اس کے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ جیسے آج کل کے جو حالات ہیں ہر وقت جیسے ایک ڈپریشن کی سی فضا رہتی ہے تو ہم بچے کو پھر کس طرح ٹریٹ کریں. وہ گھر مطلب جاتے ہیں آفس پھر آتے ہیں تو وہ بھی ایک عجیب سیڈنس سی لے کر آتے ہیں. پھر میں پورا دن جو بجلی کے بغیر گزارے ہوئے ہوتی ہوں تو مطلب اب ہم بچے کو کس طرح سے کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں. اٹ از افیکٹنگ یور فیملی بیسکلی، اٹ از افیکٹنگ دا کڈ. ہاں ٹھیک ہے. ایک یہ چیز تھی. ایک اور کوشچن ہے میرا کہ ماں باپ کی کون سی ایسی خامی یا کون سی ایسی خاصیت ہے جو پوری ہول لائف پہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. چلیں تھینک یو فار اور آپ دونوں کے لیے کہ پلیز میں ایک کوشچن کا جواب ضرور ضرور. تھینک یو. یہ تو ویسے 3 کوشچن پوچھتے پوچھتے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے. پہلے پیچھے سے آتا ہوں میں ریورس میں. کون سی ایسی خامی ہے کون سی خوبی؟ ٹھیک ہے. بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں. ہم اس کو انڈر لائن تو نہیں کر سکتے مگر ایک منافقت ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے. اگر بچہ دیکھتا ہے ڈیول سٹینڈرڈ دیکھتا ہے بچہ باپ کے یا ماں کے اندر ہپوکریسی ڈیول سٹینڈرڈ دیکھتا ہے بچہ سیکھتا ہے. مثلا خود باپ کہتا ہے بچے کو کہ سچ بولو اور خود بیٹا دیکھتا ہے کہ بچہ باپ جھوٹ بول رہا ہے. یہاں پہ ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے بچے کی ذات میں اور اس کی ذات ڈیوائڈ ہو جاتی ہے بچے کی. اس کو اوائڈ کرا کریں. کون سی چیز کوالٹی ایسی ہے؟ جنروسٹی، فراخ دلی، ہمت، شجاعت، سچ بولنا، یہ کچھ بیسک ویلیوز ہے ہیومن ویلیوز. اس کو شو کرے، اس کا اظہار کرے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز بچے کو ٹائم دیں. اب ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں نا، پریس کریں، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دیں، باؤنڈریز سلیکٹ کر لیں، باؤنڈریز سلیکٹ کر لیں بچوں کے لیے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم ایسا کام کریں
ماں باپ ایسی چیز ماں باپ ایسا کام کریں جو بچوں کے لیے ایک مثال بنے, نہ کہ آپ بچوں کی زندگی کے اندر کانفلکٹ لائیں. اگر آپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے یا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ وہ کام نہ کرے, اگین ٹریٹ ایز یور کڈ ایز یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ. اپنے بچے کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ خود ٹریٹ ہو, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے. اگر آپ چاہتے ہیں وہ جھوٹ نہ بولے تو اس کے سامنے جھوٹ نہ بولے. اگر آپ چاہتے ہیں وہ چوری نہ کرے تو کبھی آپ بھی اس کے سامنے رشوت نہ دیں نہ لیں, کیونکہ اس طرح بچہ سیکھتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹپ دے دوں ماں باپ کے لیے, ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں. انہوں نے کہا نا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ڈپریشن ہے, لائٹ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ اپسیٹ ہیں, آپ پریشان ہیں, لائٹ نہیں ہے, آپ کی لائف میں پرابلم ہے, بچوں کو اس طرح اظہار نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بچے اگر سینس کر لیں کہ آپ پریشان ہیں تو بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا پریشانی ہے مگر تم میرے ساتھ ہو نا. اس سے کیا ہوگا, بچہ یہ سیکھتا ہے کہ کسی کا سہارا ملنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ورتھ بھی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ, جن کا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ جب صبح سے کام کر کے آتے ہیں تو جو بھی باہر کے حالات ہیں وہ بھی پریشان ہو کے آتے ہیں, میں پورے گھر دل کی گرمی کی پریشانی, بجلی کی پریشانی سے پھر اس پہ بچے پہ اثر پڑتا ہے. تو اپنی پریشانیوں کو بچے سے دور رکھنا چاہیے, بچوں سے دور رکھے, کم سے کم اس کا اظہار نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے تو کیا چوائس ہے آپ کے پاس. دیکھیں جو چیز انسان, حضرت علی کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے, انہوں نے کہا کہ خدا سے ایک دعا ہے, جو چیز میں چینج کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے طاقت دے دے, جو میں نہیں کر سکتا مجھے صبر عطا کر دے, اور اس میں تمیز کر سکوں کہ کیا چینج کر سکتا ہوں کیا نہیں, وہ دانائی دے دے مجھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ دانائی دے دے مجھے, پتہ چلے کہ کیا چینج ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جو چیز آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو پھر آپ گریسفلی ایکسپٹ کریں. گریسفلی ایکسپٹ کریں, گریسفلی ایکسپٹ کریں, نہ کہ اس میں جو کام نہیں ہو سکتا, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اس کے اوپر چوں چوں میں کرنے سے اچھا گریسفلی ایکسپٹ کریں, سولوشن کی طرف جائیں. کیونکہ جتنا پرابلم پہ بات کریں گے زندگی میں آپ کا بچہ بھی پرابلم سے ہی بات کرے گا, rather than talking on solution. And Dr. Moiz Lounge is all about solution. Hell TV is all about solution. کیونکہ Hell TV میں ڈاکٹر موئز لاؤنج کے ساتھ ساتھ باقی سارے ایسے پروگرامز ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں سولوشن کے لیے. جہاں تک آج تک کا پروگرام تھا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. بڑی ساری بچوں چھوٹی سی بات بتا دوں, ماں باپ کے لیے بالخصوص تربیت میں آج کے دور میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے کے دوست یا سہیلیاں کون ہیں یہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے بچے, بچہ کہاں جاتا ہے, کس کے گھر جاتا ہے, کون اس کے دوست ہے, کون سہیلی ہے. پلیز اپنی مصروفیات الگ رکھیں اور باقاعدہ اس چیز پہ دھیان دیں, کیونکہ آپ کا بچہ غلط کمپنی میں گیا, وہاں سے اس کی زندگی خراب ہونا شروع ہو. تو کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, کچھ غلط کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اچھا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, اس کے دوستوں کے بارے میں جانا, آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا بچہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, کہاں آپ سے جھوٹ بولتا ہے, کہاں سچ کہتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام تو ہمارا ختم ہوا, لیکن ہم آپ سے ملیں گے رمضان میں ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ جو ہوگی رات 11 بجے ہوگی, اور اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے اسلام کے بارے میں لاجک کے ساتھ. سو ڈو واچ اس ان رمضان. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. جی ایز یوزل کنکلوژن پہ آنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, میں یہ ٹاپک میں اینڈ نہیں کر سکتا. رمضان میں تو ہم لا رہے اسلام اینڈ لاجک پہ, لاجک سے سمجھائیں گے ریلیجن ہمارا کیا ہے, کیا امیزنگ ریلیجن ہے. مگر اس ٹاپک کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی کہ ماں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. میٹافور ہے بیسیکلی. یہ ایک درخت ہوتا ہے سیب کا, بہت تازہ, بہت صحت مند درخت, بڑے سیب لگے ہوتے ہیں. وہ جس گھر کے آنگن میں ہوتا ہے وہاں ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. وہ روز گھر سے باہر نکلتا ہے, درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے, درخت سے باتیں کرتا ہے. بھوک لگتی ہے تو درخت اپنے ایک سیب کو اس کی گود میں گرا دیتا ہے, وہ بچہ سیب کھاتا ہے اور کئی گھنٹے گزارتا ہے. ذرا سا بڑا ہوتا ہے, اسکول جانے لگتا ہے, درخت اس کا انتظار کرتا ہے, ایک ماں کی طرح, ایک باپ کی طرح. اور انتظار کرتے کرتے شام ہوتی ہے, بچہ جب آتا ہے کھیلنے تو درخت اس سے اکثر پوچھتا ہے کہ تم اب میرے پاس کم آتے ہو. لڑکا کہتا ہے میں کیا کروں, میں اب اسکول جاتا ہوں, اسکول سے واپس آتا ہوں, ہوم ورک ہوتا ہے یہ وہ, مگر دیکھو پھر بھی میں تمہارے پاس آ گیا. کچھ وقت اور گزرتا ہے, بڑی کلاسز میں جانے لگتا ہے بچہ, تو اور مصروفیت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے دوست ہو جاتے ہیں, وہ دوستوں کو کبھی کبھی تو درخت کے ساتھ, درخت کے پاس لا کے کھیلتا ہے اس کے نیچے, مگر کبھی کبھی وہ دور جا کے کھیلتا ہے. تو درخت اکثر اس کو مس کرتا ہے. لڑکا ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے, ٹین ایجر ہو جاتا ہے, اسے کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے. وہ درخت کے پاس آتا ہے بڑا غمگین. درخت پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں,
وہ کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے اور میرے پاس پیسے